اب میرے دوستوں تہجد اور تراویح میں فرق کیا ہے دیکھیں. یہ کہتے ہیں تہجد ہے، غیر مقدس حضرات، اور شیعہ تو مانتے ہی نہیں تراویح کو. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب میرے دوستوں تہجد اور تراویح میں فرق کیا ہے دیکھیں. یہ کہتے ہیں تہجد ہے، غیر مقدس حضرات، اور شیعہ تو مانتے ہی نہیں تراویح کو. تو تہجد اور تراویح کی نماز میں مختلف اعتبار سے فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور تراویح کی نماز کا ذکر صرف حدیث پاک میں ہے. تہجد کی نماز قرآن مجید میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو اب تہجد کی ذکر قرآن مجید میں، لیکن تراویح کی نماز قرآن مجید میں نہیں ہے. یہ حدیث کی ذریعے سے یہ ثابت ہے، حدیث کے اندر اس کی ذکر ہے. اب تہجد کی نماز پورے سال پڑھنے کی نماز ہے، تراویح کی نماز رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے. تہجد کی نماز پورے سال میں پڑھیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، بعض نے کہا 16 رکعت، بعض نے کہا 12 رکعت، مختلف ہے. لیکن میں نے جو پڑھا ہوں میرے دوستوں دارالعلوم دیوبند کے اندر، میں نے تہجد 16 رکعت حضرت اسد مدانی ارشد مدانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حضرت تھے. حضرت ارشد مدانی رحمۃ اللہ علیہ بھی نماز پڑھایا کرتے تھے تہجد کی نماز. پورے قرآن 10 دن میں سنایا کرتے تھے آخری عشروں میں. تو ہم نے تہجد 16 رکعت پڑھا ہوں. ہمارے بعض اساتذہ حضرات بولتے ہیں کہ 12 رکعت، بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھائی 16 رکعت ہے. بہرحال 2 رکعت سے شروع کریں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ 12 معنی پڑھنے کی ہے. رمضان المبارک کے جو تراویح ہے وہ صرف 1 معنی ہوتی ہیں. اب آئیے، تہجد کا اصل وقت آخر رات ہے، تراویح کا اصل وقت عشاء کی نماز کے بعد. میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا عشاء کی نماز کی متصل بعد ہے، بعد متصل. تراویح کی نماز میں جماعت مسنون ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں. تہجد میں جماعت نہیں ہے، لیکن میرے دوستوں ہم نے تہجد میں جماعت پڑھا ہوں. تو یہ میں نے اپنے دارالعلوم دیوبند کی بات ہی، جب میں اس دور میں وہاں کی اسٹوڈنٹ تھا، الحمدللہ اس دور میں ہم نے تہجد 16 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھا. مگر شرط نہیں ہے تہجد کی نماز. بعض علماء ہمارے بزرگان دین صوفیان کرام کی طرف سے، مفتیان کرام کی طرف سے اس کو جائز قرار دیتے ہیں.